اسی لیے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے قتال کے لیے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے۔ حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکن منکم 100 اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 یغلبوا 1000 وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا کافروں میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ سمجھ سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو جانتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، ایک شخص ہے ڈل مل ہے، ایسے ہی لڑ رہا ہے، مارے باندھے کو لڑ رہا ہے، کسی کے کہے سے آ گیا، مرسنری ہے، تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا۔ اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ 10 ہوں گے 100 پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گویا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازل ہوگی جو یہاں شامل کر دی گئی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی معاذ اللہ، ابو بکر اور عمر میں یا سعد بن معاذ میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ لیکن جو نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اوسط گر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے، جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے، اتنا راسخ نہیں ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ 1000 کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، اب یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی۔ اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن یَکُن مِنکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر 100 ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یَکُن مِنکم 1000 اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے یغلبوا 2000 بإذن اللہ تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ بدر کے بعد کہ وہ جو 70 قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے۔ جو قریش کے 70 قیدی، اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی مشاورت کی حضور نے، حضرت ابوبکر کی ایک رائے تھی، حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی، اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا آپ شفیق، نرم، رؤوف، رقیق القلب، یہی معاملہ حضرت ابوبکر کا تھا۔ حضرت عمر تھے سخت، اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قوم معاف کر دیا ویسے ہی چھوڑ دیا یہ پھر دوبارہ آئیں گے، کفر کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے، یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں جو ان کے قریب ترین عزیز ہوں، بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے، قریش کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو مہاجر جو تھے یہاں صحابہ کرام وہ بھی تو قرشی تھے، تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں، یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابوبکر کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں، نرمی کی جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل ہو گیا، لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے یہ پھر بہت سخت ہے، اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا، اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے، اور چونکہ سورہ محمد سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورۃ القتال، اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا، اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم۔